बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अहवाल पाकिस्तान स्पेशल में मैं आपकी मेज़बान निदा मुमताज़ आपको खुशामदीद करती हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से K2 टेलीविज़न की तरफ से तमाम पाकिस्तानी कौम को, हमारी अफवाज को ये जो कामयाबी हमने हासिल की है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। कैसे हमने देखा कि एक रात में इंडिया के जो भोंडे और जो बुज़दिलाना हमले थे, हमने कैसे उनको चकनाचूर कर दिया। इंडिया के जितना वो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म का जो एक नज़रिया था, हमने उसको मलिया मेट कर दिया एक ही रात में। नाज़रीन, हमने देखा कि 22 अप्रैल को पहलगाम इंसिडेंट होता है और पहलगाम इंसिडेंट में उसके बाद जो इंडिया है उसने हमेशा की तरह पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए और सारा का सारा जो ब्लेम था वो पाकिस्तान पे डाला जी कि ये अटैक जो है पाकिस्तान ने करवाया है। उसी के तनाजुर में जो है इंडिया ने फिर से अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म की रिटेलिएशन शो की। उसके बाद भी इंडिया को समझ नहीं आई और इंडिया ने फिर उससे अगले दिन फिर से रात में फिर कार्रवाई की, यहाँ पे ड्रोन्स भेजे और अभी तक जितने भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं 22 अप्रैल के बाद, उस सब के बाद हालांकि इंडिया ने जो है सफ़ेद झंडा लहराकर अपनी शिकस्त को भी तस्लीम किया, लेकिन इंडिया फिर भी बाज ना आया और इंडिया ने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ करूं। उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था। उन्होंने हर तरह एयर स्ट्राइक्स की, उन्होंने ड्रोन्स भेजे, उन्होंने एक झूठा बेबुनियाद भोंडा किस्म का फजूल किस्म का एक मीडिया पे प्रोपेगेंडा, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि पाकिस्तान तो तबाह हो गया है, पाकिस्तानी जो अवाम है वो तो लोग भाग गए हैं, लेकिन यहाँ पे तो जी हमारी फ्लाइट्स ही सारी रुक गई थी, सब कुछ कैंसिल हो गया था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ तबाह हो गया। आर्मी चीफ हमारे उन्होंने कहा कि जी वो अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमेशा पीस को प्रमोट करता है। पाकिस्तान ने मौका दिया, इनको वक्त दिया कि डिप्लोमेटिकली चीजें हल हों। पाकिस्तान ने मौका दिया, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंगेज करने की कोशिश की ताकि एक फोरम पे हम लोग बैठ के डायलॉग करें, चीजें एस्केलेट ना हो। लेकिन भारत ने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भारत ने जितनी भी कार्रवाइयां की हैं रात के अंधेरे में, उन्हें लगा कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज बिल्कुल सो रही हैं, उनका कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी हमेशा की तरह और बुरी तरह से वो इस चीज में भी नाकाम हुए। और हमने रात को देखा कि जैसे उन्होंने हमारी एयर बेसिस पे अटैक किया, नूर खान एयर बेस पे, उससे पहले उन्होंने जितने भी एयरबेसेस पे और इकट्ठे अटैक्स किए, ड्रोन्स भेजे और पाकिस्तान ने फाइनली एक ऑपरेशन का आगाज किया, बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन का आगाज किया और बुरी तरह से इंडिया को इसमें नाकामी हुई। और इंडिया की सिर्फ ये अपनी नाकामी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ रशिया से जो उन्होंने वहां से राफेल लिए, इसराइल की बात करें, मतलब कि अमेरिका, इन्होंने बुरी तरह से, यानी कि उन बेचारों को भी, वो भी ये सोच रहे हैं कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी, हमने अपने वेपन्स किसके हाथ में दे दिए, यानी कि ये वॉर इकोनॉमीज है, यानी ये वो कंट्रीज हैं जो असलहा प्रोड्यूस करती हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज है, बाकायदा उनकी प्रोडक्शन होती है। भाई इनका सारा का सारा जो इकोनॉमी है वो बेस इसी पे करती है और आपने दुनिया के सामने किस तरह उनकी जो टेक्नोलॉजीज है उनका ज़या किया है, क्योंकि आपके जो पायलट्स थे या आपकी जितनी भी अफवाज थे, मुझे लगता है उनमें इतना जज्बा ही नहीं था कि वो पाकिस्तान को हरा सकते। तो ये एक बहुत, आपको पता है कि इस सारी सिचुएशन के बाद डायनामिक्स दुनिया के बदल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया, उनकी अपनी कोई वेपन्स की प्रोडक्शन या यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो हमारा जो मेन सप्लायर है वो चाइना है और इंडिया जो है उसको वहाँ से सपोर्ट मिलती है। अमेरिका हो गया, इसराइल से उन्होंने ड्रोन्स लिए। तो यहाँ पे अब जो है डायनामिक्स वो बदल रहे हैं और हम आज इस पे बात करेंगे कि क्या ये सीज फायर मेंटेन होगा, क्योंकि भारत की हमेशा की तरह हमेशा एक तो बुज़दिलाना उनकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, रात की तारीकी में हमले करना, और हमेशा उनकी तारीख रही है कि वो हमेशा से वायलेशंस करते आए हैं। और अब यहाँ पे जी ट्रंप ने तो पहले ये कहा कि हम कोई इंटरवीन नहीं करेंगे, और अब जब इंडिया को थोड़ी सी फेंटी लगी, जब पाकिस्तान ने यहाँ से अपने जवानों को भेजा, तो तब उन्हें समझ आए कि नहीं, अब इंटरवेंशन बनती है और बाकायदा इंटरवीन किया गया और अब सीज फायर बाकायदा हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ट्रंप की इक़्तिदार में आने से पहले भी ट्रंप ने कहा कि गजा और इसराइल का भी सीज फायर होगा और बहुत जल्दी वो स्टेटमेंट्स देते भी हैं और बदलते भी हैं। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, अपने कुछ IR स्कॉलर से भी बात करेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सीज फायर मेंटेन हो सकेगा या भारत हमेशा की तरह इसकी वायलेशंस करेगा। तो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं मेरे मेहमान, आपका तारुफ करवा लेती हूँ, मोहम्मद एजाज बशीर साहब जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है राशिद वड़ाइच जो कि तज्ज़ियाकार हैं और इनका ताल्लुक भी भावलपुर से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान बिल्कुल सीज फायर तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान की कामयाबी
کے بعد اور زبردست قسم کی کامیابی. زبردست. اور ہر بچے کو, ہر بڑے کو, ہر پاکستانی شہری کو بہت بہت مبارک. ہم نے انڈیا کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. تو سب کو بہت بہت مبارک. یہ سیلیبریشن کا ٹائم ہے, آپ کھل کے سیلیبریٹ کریں. بلکہ ہم نے تو جنگ کے دوران اور یہ پچھلے 3-4 دنوں میں سیلیبریشن ہی کیا ہے. یہ ہمارے لیے ایک ایونٹ تھا. اس کی سر ایک وجہ یہ تھی کہ ہماری جو پاک فوج ہے اور انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ دنیا کی نمبر 1 وہ آرمی ہے. جیسے انہوں نے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہو, پاک فوج ہو, پاک فضائیہ, زبردست قسم کی انہوں نے کارروائی کی. اور انہوں نے انہی کی وجہ سے ہم تھوڑا چیزوں کو لائٹر نوٹ پہ لے کے جا رہے تھے اور لوگ بڑا سکون. ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہم محفوظ ہیں. ہمیں جو محفوظ رکھنے والے ہیں وہ ویل اکوپڈ ہیں, ویل ٹرینڈ ہیں. وہ پہلے بھی یہ کر چکے ہیں اور انہوں نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا اور وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں. بلکہ جو آپریشنز پاکستان ایئر فورس نے کیے وہ آئندہ تاریخ میں پڑھائے جائیں گے, ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پہ وہ پڑھائے جائیں گے. کیونکہ اتنا بڑا آپریشن اور اتنا بڑا لانگ آرم جس میں BVR یوز ہوئے ہوں وہ پہلے کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. سر آپ کی طرف آؤں گی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس سیز فائر کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہ سیلیبریشن ہماری عوام اور ان کا جو اظہار یکجہتی پاک فوج کے ساتھ اور ہم لوگوں کے بھی جذبے جو ہے نا, ہم لوگ بڑے جو ابھی پیک پہ جا رہے ہیں. Thank you so very much, Nidha, inviting me in your show, حوالے پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیان مرسوم کہ یہ جو ڈوز چند گھنٹوں میں لا علاج مودی کو ایک صحت مند اور دانش مندانہ یہ فیصلہ کرنے پہ اس نے مجبور کر دیا, تو میرے خیال میں یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آج میں نو ڈاؤٹ کہ ہماری پاک آرمی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جوان ہوگی, اس کے ساتھ تمام کے جو ہمارے آرمی کے آفیشلز ہوگے وہ سب انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی انڈینز اور پاکستان کے درمیان ایسی کوئی وار ہوتی بھی ہے تو انڈین ہمیشہ اپنا میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے جوانوں کو, ملک پاکستان کو, نہ صرف یہ ملک پاکستان ہمیں ایک زمین کا خطہ ملا ہے بلکہ کلمہ کی بیس پر ملا ہے. حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کو اگر بیس کرتے ہوئے تو اس کی جو ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں, اس کے اوپر جو نظر کرم ہے وہ کسی اور کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک سیلیبریشن ہے اور ہندوستان اگر یہ ہندوستان کی اگر یہ یاد ہوگا آج کے دن اور اس کے بعد ہندوستان زندگی پر یہ ضرورت نہیں کرے گا کہ پاکستان کے اوپر اس طرح کے اٹیک کرے اور اس طرح دہاڑ کے وہ یہ کہے کہ بھئی آپ آؤ ہمیں مارو, آپ کب حملہ کرو گے. تو میرے خیال میں جو ہمارے جو جوان گئے 3-4 دنوں سے یہ انہوں نے واویلا مچا رکھا تھا, ہم اگنور کر رہے تھے, بعد میں اگنور کر رہے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے یہ سرپرائز دیا, پھر ایسا سرپرائز دیا کہ ان کو تو چند گھنٹوں برداشت نہیں ہوا. ایک دم انہوں نے جب کہ امریکنز کے گھٹنے ٹیک دیے اور اس سے جا کے معافی مانگنا شروع کی, پاکستان سے ہمیں بچاؤ, پاکستان سے بچاؤ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیلیبریشن بنتی ہے اور یہ پاکستانی آرمی کی آل کریڈٹ گوز ٹو. بالکل. اچھا ناظرین, میں ایک چیز یہاں پہ مینشن کروں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں لائیو کال کر کے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کے جو بھی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے جو بھی جذبات ہیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں آپ کو نمبر بتا بھی دیتی ہوں اور ہماری ٹیلی ویژن اسکرینس پہ چل بھی رہا ہے 0514102357. اس نمبر پہ کال کر کے آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. راشد وڑائٹ صاحب, میں آپ کی طرف آتی ہوں کہ اٹیک انہوں نے کیا بھاولپور پہ, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 2019 میں بھی انہوں نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی اور یہ ہمیشہ کی طرح ناکام ہی ہوتے, لیکن کچھ نہ کچھ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹرائی کرتے رہیں. اور جو بھاولپور کی بات کریں تو وہاں پہ جو پاکستان کی چھاونی ہے سب سے بڑی وہ بھی ہے. تو یہ آپ اس سچویشن کو, آپ کا تعلق بھاولپور سے ہے, وہاں کے لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا اور اب کیا ری ایکشن ہے, اور ڈرونز کے بعد بھی لوگوں کے جذبے بڑے ہائی تھے ملک میں, تو یہ آپ اس سچویشن کو وہاں کے لوگوں نے کیسے اس کو دیکھا؟ بالکل اسی طرح بہاولپور ایک بڑا اسٹریٹجک پوائنٹ ہے اور وہاں سے آپ سندھ کی طرف اور ادھر سے سینٹرل پنجاب کو کنیکٹ کرتا ہے. تو انڈیا نے 2019 میں بھی راجستھان, ہاں بالکل سامنے جو ہے اس کے انڈیا کا سب سے بڑا صوبہ راجستھان ہے, اس کا بارڈر لگتا ہے تقریباً 230 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. لیکن انڈیا نے 2019 میں بھی یہ کوشش کی, انہوں نے 2 سے 3 دفعہ یہ کوشش کی لیکن وہ اس کو کراس نہیں کر سکے. بالکل اسی طرح سے, اور بالکل ایسے ہی ہے اور ہمیشہ ان کو ناکامی ہوتی ہے اور بھارت ہمیشہ اس طرح کے فونڈی جو کوشش ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہمیشہ جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ ناکام. اور اس مرتبہ آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں پنجاب اور بہاولپور کے لوگ جو ہیں وہ اپنی گنز لے کے آ گئے تھے اور انہوں نے اپنی گنز سے شوٹ کرنا شروع کر دیا تھا, لیکن وہاں پہ ہمارے رینجرز موجود تھے. بالکل, لیکن پھر بھی جذبہ تھا نا, لوگ انجوائے کر رہے تھے بیسیکلی. کوئی ڈرون کے پارٹس کو دیکھ رہا تھا, کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی پرائس کیا ہوگی, کوئی اس کو ایویلویٹ کر رہا تھا. تو یہ ایک جذبہ تھا اور یہ ایک
جھجک کے بغیر اور ڈر کے بغیر ایک چیزیں تھی فیس کرنے میں. اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2008 سے انڈین اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا شکار رہے ہیں. بالکل. اور ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. ہم لوگ اب ہماری فوج بھی بیٹل ہارڈنڈ ہے اور ہماری عوام بھی بیٹل ہارڈنڈ ہے, اور اس لیے یہ جذبہ جو ہے وہ کم نہیں ہوا. بالکل جب بہاولپور پر اٹیک ہوا تو مجھے کال آئی میرے بھائی سے کہ جی یہ اس طرح سے اٹیک ہوا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو اس کے کچھ عرصے بعد یہ کنفرمیشن آ گئی تھی, لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کا جذبہ دیدنی تھا. لوگ روڈز پہ نکل آئے, آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا, لوگ سے میزائل دیکھنے آ گئے تھے, اس سے اندازہ لگا دیں. اور اس کے بعد پھر بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں جس طرح بڑی تعداد میں بلڈ ڈونیشن کے لیے لوگ گئے. پھر یہ سب سے اہم چیز تھی جی کہ انسانیت جو کہتے ہیں بڑی ہر چیز ہوتی ہے لیکن انسانیت سب سے پہلے ہوتی ہے, اور پاکستانیوں میں سب سے زیادہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ متحد ہو کے, کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی کون کس سیاسی پارٹی سے ہے, سب نے بڑی یونٹی کے ساتھ اپنی پاک فوج کا ساتھ دیا, اور آج اسی کی وجہ سے ہم کامیاب ہیں کہ ہمارا جذبہ. بلکہ ہر بندہ اس طرح سے انٹرسٹڈ تھا جیسے میچ کے سکور میں ہوتا ہے. جس طرح ہمارے جہاز ان کے جہاز مارے جا رہے تھے, جس طرح ان کے رافیلز گر رہے تھے, تو وہ اسی طرح سے تھا کہ ہر کوئی پوچھ رہا تھا دوسرے سے کہ جی کتنے, کیا ہوا, کیسے ہوا, کن جگہوں پہ اٹیک ہوا. تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ ایسی قوم کا مورال کبھی ڈاؤن ہی نہیں کر سکتے اور نہ ان کو شکست دے سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کس وجہ سے تھا. یہ سب اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کو اپنی آرم فورسز کی کیپیبلٹیز پہ, ان کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہیں, ان سب پہ یقین تھا کہ یہ ہمیں کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. سر میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کیپٹل میں آپ موجود تھے, آپ نے ساری سچویشن کو اینالائز کیا, اور وہاں سے انہوں نے انڈین میڈیا نے جو پروپیگنڈا بھی کیا کہ جی اسلام آباد تو ان کا کیپٹل ہی تباہ ہو گیا. تو آپ نے اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھا؟ دیکھیں ندا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قومیں جنگ کرتی ہیں تو جنگ سے اسلحے سے نہیں ہوتی. جنگ ہمیشہ ایموشن سے, جنگ ہمیشہ ان پاک جذبوں سے ہوتی ہے, اور جنگ ہمیشہ اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے ہوتی ہے. کیونکہ ہم لوگ جب ہمارے جو جوان جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو وہ دنیا میں سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت کی سرخری اور اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یہی بات ہے کہ جب ہم نے یہ جو پچھلے 3-4 دنوں سے ایک انڈیا کی طرف سے واویلا شروع تھا کہ ہم نے کراچی کو مسمار کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کو ہم نے اسٹارٹ ڈاؤن کر دیا, اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اوپر ہم نے حملہ کر دیا. لیکن یہ دیکھیں کہ شیمفل یہ بات ہے کہ جب انڈین میڈیا اس طرح کی پروپیگنڈا کر رہا تھا تو ایسے بے تحاشا قسم کے جو ان کے بیانات تھے جو کسی بھی ریئلٹی کے اوپر بیس نہیں کر رہے تھے, تو اس کے بیس کے اوپر ان کو اپنے سب کھانی پڑی. جو ان کے ملک میں جو رہنے والے جو ان کے اعلیٰ قیادت ہے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حقیقی معنوں میں شاید ہم نے ون کر دیا ہے. لیکن جو کہ پاکستان یا ہندوستان کے درمیان کرکٹ کا میچ نہیں تھا, یہ وار تھی, اور وار اور کرکٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. کیونکہ انڈینس ہمارے نائبر میں رہتے بڑے اچھے سے دیکھتے ہیں کہ ان کی جو فلمز کی جو انڈسٹری ہے بڑی ہائی ہے, اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے جو ڈراماز ہوتے ہیں بڑے کریٹو قسم کے ہوتے ہیں, لیکن یہ مووی کو ہر سین کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ اٹیمپٹ نہیں کر سکتے. سر یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے محمد شہزاد جو کہ IR اسکالر بھی ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ندا سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. شہزاد, آپ انٹرنیشنل ریلیشنز آپ نے پڑھا بھی ہے, آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ سچویشن مختلف تھی, اور ابھی جو ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے, اور ٹرمپ نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے اور اس نے کہا کہ جی جنگ بندی ہو گئی ہے. تو آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ کیا وجہ تھی کہ پہلے ٹرمپ نے کہا کہ ہم انٹرونشن ہماری طرف سے نہیں ہوگی, اور جیسے یہاں سے ہمارے جہاز گئے, ہمارے بہادر جو ہیں آرم فورسز کے لوگ وہاں پہنچے, تو جی انٹرونشن بھی ہو گئی, سیز فائر بھی ہو گیا. تو میں اگر ٹرمپ کی بات کروں تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اور کچھ آکے بھی سٹیٹمنٹس دیے, جیسے غزہ اور اسرائیل کا انہوں نے کہا کہ سیز فائر ہوگا, اور بڑے جلدی اپنی سٹیٹمنٹس دیتے بھی ہیں اور بدلتے بھی ہیں. میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیز فائر کو ہم مینٹین کر کے یہ مینٹین ہوگا, کیونکہ انڈیا کی بھی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ وائلیشنز کرتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سیز فائر مینٹین رہے گا؟ دیکھیں ندا, فرسٹ آف آل تو شروع میں ٹرمپ نے یہی کیا, لیکن بعد میں انہوں نے انٹروین کیا, اور یہ اچھی بات ہے. شروع میں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں لوگ, لیکن بعد میں جب ان کو سویئر سچویشن کا اندازہ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی دے مسٹ انٹروین. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ 2 نیوکلیئر پاور ہے, اور یہ دونوں اگر انٹیمیٹ ہوتے ہیں تو دیر از اے میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن ہے, اور ریجنل انسٹیبلٹی کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. تو فرسٹ آف آل
मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो रोल प्ले किया, फिर उसके साथ सऊदी अरब के स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर जो है वो इंडिया भी गए, वो पाकिस्तान भी आए, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले, फिर वो कंटिन्यूसली मार्को रूबियो आर्मी चीफ के साथ भी कम्युनिकेशन में थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। और उन्होंने फिर अनाउंस किया जो है तकरीबन 4-4:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कि सीज फायर हो गया है। लेकिन मैं भी आपको एक रिसेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिफोर गोइंग टू द हिस्ट्री ऑफ व्हाट ट्रम्प प्लेड रोल एज अ मीडिएटर इन द सीज फायर, उसकी तरफ तो मैं बाद में आऊंगा। लेकिन मैं करंट अपडेट्स आपको दे दूं, अभी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मोदी ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को कहा है कि यार अगर सीज फायर होगी तो वो हमारे टर्म्स पे होगी, कुछ तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। और एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर को भी यही कहा है। लेकिन करंटली अगर आप बॉर्डर पे देखें, स्पेसिफिकली एलओसी के ऊपर देखें, तो वो क्रॉस बॉर्डर फायर हो रही है। लोगों की हमेशा से इनका ये है कि वायलेशंस करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इंडिया की तारीख हिस्ट्री है कि वो वायलेशंस करते हैं। एग्जैक्टली लेकिन अभी ये तो बड़ी एक नॉन सीरियस आप शो कर रहे हो कि ये एक डिसेप्शन था या क्या था कि आप सीज फायर के लिए एग्री कर जाते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की खबर पता नहीं बॉर्डर की फौज तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, ये प्रोफेशनलिज्म उधर एग्जिस्ट करती हुई है कि नहीं करती। अगर आपने सीज फायर कर दिया है तो उधर अगर वो लोग नहीं समझते कि नहीं हुआ है, बहुत से तो पाकिस्तानी इंडियन मीडिया पे लोग तो भड़क उठे हैं कि ट्रंप ने इन्वॉल्वमेंट क्यों की। भाई आपके गवर्नमेंट ने एग्री किया तभी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की ना, आप लोग ना एग्री करते तो ना इन्वॉल्वमेंट करते। तो हमने तो वेलकम किया, पाकिस्तान ने तो वेलकम किया उस चीज को। लेकिन सीज फायर के बावजूद फायरिंग हो रही है, वहां पे वही सिचुएशन है। तो ये एक दूसरी बात यह है कि शहजाद मुझे ये बताइएगा कि एज एन IR स्कॉलर डू यू थिंक ये जो सीज फायर है विल इट लीड टू ब्रॉडर पीस टॉक्स लाइक एक्सपेक्टेड? आप क्या कह सकते हैं कि हमारी क्या शराइत हो सकती हैं या होनी चाहिए ताकि कश्मीर जैसे जो इश्यूज हैं वो भी हल हो सकते हैं क्या? क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी जो सप्लायर्स हैं ना इंडिया और पाकिस्तान के, और आपको पता है कि वो जो कंट्रीज है चाइना हो गया, रशिया हो गया, इनकी जो इकोनॉमी है वो बेस करती है वेपन्स पे और इसकी प्रोडक्शन पे। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या कोई चैलेंजेस आएंगे, मतलब ये पीस टॉक्स ये मेंटेन हो सकती हैं और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, इंडिया पाकिस्तान की टेंशंस कम होंगे? निदा मुझे आप 2-3 मिनट बोलने देंगे। और ये आपने जो पॉइंट रेस किया है कि ये कितना इम्पैक्टफुल होगा और कितना इसका असर होगा, तो ये आपकी बात ठीक है कि अब चाइना ने मीडिएट किया, सऊदी ने मीडिएट किया, ट्रंप ने मीडिएट किया, और इसको टेबल पे लाके इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट आने चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूंगा आपको ट्रंप के प्रीवियस टेन्योर की कि उन्होंने कहाँ मीडिएट किया और उनका क्या जो है वो रोल रहा है। उनकी जो 2017 से 2021 के दौरान वो खुद को बड़ा एक डील मेकर के तौर पर जो है वो पेश करता रहा, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर और साउथ एशिया के अंदर उन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। हालांकि उनके कोई असरात इस तरह से आए नहीं। 2018 की अगर आप बात करें, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जो मुआहदा हुआ वो सिर्फ 3 दिन तक 15, 16 और 17 जून तक जो है वो कंटिन्यू रहा, और ईद के बाद तालिबान ने पूरी तौर पर जो है वो हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया, और अफगान फौज के 45 एहलकारों को उसी टाइम खुदकुश हमले में शहीद कर दिया गया। फिर अगर आप दोहा की बात करें 2020 में, जो 29 फरवरी को जो है वो साइन किया गया, तो मई 2021 तक अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालने की जो बात। शहजाद आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो, हम वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हवाले पाकिस्तान स्पेशल में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद करते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या ये सीज फायर मेंटेन होगा या ट्रंप ने जो इंटरवेन किया है, क्योंकि इससे पहले हम देखें कि ट्रंप की जो इंटरवेंशन जहां पे भी एज अ मीडिएटर रही है वहां पे इतने कोई अच्छे उसके आउटकम्स नहीं आए। तो शहजाद हमारे साथ लाइन पे थे और अभी भी वो लाइन पे, हम उनकी तरफ बढ़ते और मजीद शहजाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी निदा, मैं एक्चुअली बात कर रहा था ट्रंप की प्रीवियस टेन्योर में जो उन्होंने मीडिएट किया और उसके किस तरह से रिजल्ट्स आए। तो 2020 के हम बात करते दोहा एग्रीमेंट की, और उसके बाद
وہ کس طرح سے ناکام ہوا. طالبان نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حملے تیز کر دیے اور کچھ ہی مہینوں بعد اگست 2021 میں کابل کا مکمل کنٹرول لے لیا. اور ٹرمپ کا یہ معاہدہ امریکہ کی بدترین خارجہ پالیسی کی ناکامیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. پھر آپ جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین میں ان کا رول دیکھے. پھر مصر اور قطر کی کوشش یہ تھی, فرنٹ پہ ٹرمپ نہیں تھا, بیک پہ ان کی تھی, لیکن وہ پھر ٹوٹ گئی. پھر غزہ کی جنگ 2021 والی سچویشن اگر آپ دیکھیں تو یہ تنازعہ ٹرمپ کے بعد بائیڈن کے دور میں بھی پھوٹا, اور ٹرمپ کے جو ابراہم ایکٹ 2020 میں انہوں نے فلسطینیوں کو نظر انداز کرنے کے تنازعوں کو اور بڑھا دیا. اور پھر ٹرمپ نے فلسطینیوں کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والے معاہدات کیے. پھر اگر آپ اس کی بات کریں 2017 کی جنگ بندی کی, تو روس اور ترکی فرنٹ پہ رہا. ٹرمپ نے میڈیٹ نہیں کیا فرنٹ پہ, لیکن اسد کی حکومت نے جو ریبل ایریاز تھے وہاں پہ بمباری دوبارہ سے سٹارٹ کی. اور پھر کردوں کے ساتھ جو دو کا ڈسیپشن کا ہے, جو ابھی جو سیز فائر والی بات ہو رہی ہے, میں یہی سچویشن کمپیئر کر رہا ہوں 2019 میں کرد کے ساتھ جو ہوا, جس میں ترکی نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کردوں پر دوبارہ حملہ کیا اور مائک پینس نے 5 دن کی جنگ بندی کروائی تھی. لیکن اس پرٹیکولر سیز فائر کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, مجھے جلدی سے بتا دیجیے گا. ہم ایکسپیکٹ تو کر سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف جانی چاہیے, لیکن کیونکہ اس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستانی فورس, اور ابھی دیکھیں پاکستانی فورس نے جیسے اپنا کردار ادا کیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان آرمی, پاکستانی فضائیہ, یعنی ان سے بہتر کوئی, اس سے زیادہ بہتر پاک فوج یا اس سے بہتر کوئی فوج آرمی کسی کی بھی نہیں ہے. تو میرے خیال سے اس پاکستان نے جیسے دیکھیں, پاکستان نے سائبر اٹیکس کی صورت میں جیسے انہوں نے ان کو فیس کیا یا جتنے بھی اسٹرائکس کیے یا واپس ریٹیلیشن شو کی, تو میرے خیال سے اس سچویشن کے بعد ڈائنامکس بدل سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل امیج تھا وہ بہت بہتر ہو گیا, کیونکہ بڑا ایک امیج تھا نا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, چیزیں بہتر نہیں ہیں, تو یونٹی نہیں ہے. لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی. اور شہزاد, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہم اپنے گیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سر, آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس سیز فائر کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ انڈیا بھی وائلیٹ کرتا آیا ہے ہمیشہ کی طرح, ان کی تاریخ رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور جو ایشوز ہیں وہ حل ہوں گے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم اس چیز کو اگر اس سینیریو میں دیکھتے ہیں کہ اگر سیز فائر ہو گیا تو یہ دونوں نیشنز کے لیے جو ایٹمی پاورز ہیں ان کے لیے اچھا ہے. لیکن جب اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ٹرمپ سرکار کے بارے میں اور ساتھ ساتھ ترکیہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی, یوکرین کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اس کے ساتھ اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں بات ہو رہی تھی. یہ جو کنٹریز جن کا میں نے یہاں پہ نام لیا ہے وہ الگ سے کنٹری ہیں, لیکن پاکستان جب آ رہی ہے پاکستان الگ سے ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کل تک جو امریکنز کہہ رہے تھے کہ ہم انٹروین نہیں کریں گے, آخر کیا وجہ ہو کہ آج انہوں نے یہ مندن کی جو ان کے سیکرٹری خارجہ نہیں بلکہ آج خود جو ان کا پریزیڈنٹ تھا ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھائی آپ میں انٹروین کرتا ہوں اور پھر یہاں پہ سیز فائر ہونا چاہیے. وجہ یہ تھی کہ پاکستان از مور ڈفرنٹ دین ادر کنٹریز. پاکستان وہ نہیں ہے جس طرح باقی جو اسلامی ممالک ہیں. پاکستان کی جو فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے, پاکستان نیوکلیئر پاور ہے, اور پاکستان نے آج انڈیا کو بتا دیا کہ بھئی ہم 2-4 دنوں سے جو آپ کی گدڑ بھگتیاں تھیں اس کا جواب ہم نہیں دے رہے تھے, اگنور کر رہے تھے آپ کو نا. لیکن آج اگر چند گھنٹوں میں ہی اگر انڈیا اس چیز کے اوپر مان گیا, انڈیا کو لگا کہ یہ جو باقی جو لوگ ہیں, جو فلسطین وہ پاکستان نہیں ہے, عراق پاکستان نہیں ہے, جو ادر کنٹریز ہیں وہ پاکستان نہیں ہے, پاکستان از مور ڈفرنٹ دین ادرس. تو اگر پاکستان نے یہاں پہ ان کو جواب دیا ہے, یہ ایک میجر اٹیمپٹ تھی, میجر کاز تھا جس کو بیس کرتے ہوئے امریکنز کو یہاں پہ انٹروین کرنی پڑی. امریکن کو یہ تھا کہ امریکن بیسیکلی شروع سے انڈین کے سپورٹیو تھے, اور یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ تھی, ایسا نہیں تھا. جو وار تھی اس میں 4 اور 5 کنٹریز اس میں انوالو تھے جو ہمیں ہائڈلی دیکھ رہے تھے. لیکن جو بیک سپورٹ انڈیا کی جو مین جو ان کی ٹیم تھی بیس کر رہے تھے امریکنز کی. لیکن فرسٹ ڈے میں جب انڈیا نے ہمارے جو مختلف سٹیز سے ان کو اسٹرائک کیا, اس کے بعد ہم نے 5 جہاز مار گرائے, ان کو پتہ چل گیا کہ جو نیشن جس کے ساتھ بھی ان کا ٹکراؤ ہونا جا رہا ہے یہ ایک عام ملک نہیں ہے, یہ پاکستان ہے, اور یہ پاکستان کی عوام ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور یہ لوگ موت سے ڈرنے والے یہ نہیں ہیں, یہ آخری حد تک جائیں گے. اور یہ ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر انڈیا اگر آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سیز فائر نہ ہو جاتا تو لیکن پاکستان یہ ہے کہ رول کو فالو کرتا ہے. لیکن اگر ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا نے اس موقع کو اگر غنیمت نہ جانا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے جہاں تک ہم نے چھوڑا تھا ہم وہیں سے شروع کریں گے, ہم مل کے زیرو سے شروع کرنے والے نہیں ہیں. پھر انڈیا کو پتہ چل جائے گا ایسا کہ سیز فائر کیا ہوتا ہے اور سیز فائر کیا نہیں ہوتا. جی, انڈیا نے جیسے ہی سفید جھنڈا لہرایا تھا انہیں شکست جو ہے اس کو باقاعدہ تسلیم کر کے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا, کیونکہ پاکستان نے انہیں موقع دیا. لیکن سر اس میں راشد وڈائچ صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ ہم نے دیکھا کہ پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گیا, ان کے مین
स्ट्रीम मीडिया पे भी, और अभी भी मैं देख रही हूँ कि सीज फायर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है वो इंतशार फैलाने वाले लोग होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है। अभी भी कुछ लोग बाकायदा मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीज फायर तो कह रहे ख़त्म हो गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सोशल मीडिया पे, या अब ये एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है ना, तो इन चीज़ों पे ये जो खबरें फैलती हैं, या इस ओवरऑल सिचुएशन में सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल था, और लोग फैक्ट्स को चेक नहीं करते, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बेसिकली थोड़ा सा मैं इस पे ऐड करूंगा कि एज़ पर इंटरनेशनल मीडिया जो डी एस्केलेशन की रिक्वेस्ट थी वो इंडिया की तरफ से गई थी, वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं गई थी। और उसके बाद अब ये नैरेटिव की जंग है। इंडिया को फेस सेविंग चाहिए, ऐसा ही है, बिल्कुल। उनकी आवाम फेस जो कुछ हुआ है उनके सामने है। 2 दिन पहले जिस तरह एग्जैजुरेट किया गया चीज़ों को इंडियन मीडिया की तरफ से कि हमने कराची ले लिया, हमने लाहौर ले लिया, हमने कोयटा पे कब्जा कर लिया, ये ऐसी एस्केलेशन थी जिसने उनकी आवाम की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ा दी। और नेक्स्ट डे जब वो उठे हैं तो उनको पता चला कि जी ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही है, हम तो वहीं के वहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उन्होंने इस चीज़ पे अपोलोजाइज भी किया, आपकी तरफ दोबारा आएंगे, लेकिन इस वक्त हमें मिशाल मलिक ने ज्वाइन किया है, जो कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक उनकी अहलिया भी हैं और बड़ा अच्छे से इस सारी सिचुएशन को देखती हैं, और हम उनसे बात करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसे कि आपको पता है कि सीज फायर हो गया है और बाकायदा इस पे ट्वीट्स भी हुए हैं, तो क्या आप समझती हैं कि ट्रंप की जो इंटरवेंशन हुई है, और अगर आप ट्रंप की इससे पहले जो इंटरवेंशंस हुई हैं उसमें आप देखें जैसे उन्होंने मीडिएटर का रोल प्ले किया, कुछ इतने पॉजिटिव आउटकम्स उसके नहीं आए थे, तो अगर स्पेसिफिकली कश्मीर इशू की बात करें तो आप उसको कहाँ पे देखती हैं कि पीस हो सकेगा, चीज़ें बेहतर होंगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? नहीं, ये बहुत ही मर्की है क्योंकि इंडिया को आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि ये सीज फायर, आई डोंट नो, सीज फायर तभी सक्सेसफुल होगा जब और इशू जो है कश्मीर का मसला सेटल होगा, वरना तो यही रिपीट साइकिल है। तो ये दहशतगर्दी करेंगे पाकिस्तान में या कश्मीर में, इंडिया में साई चढ़ाई वो पाकिस्तान पे डाल देंगे, कश्मीर की तहरीक पे डाल देंगे और उसमें फिर लटकाएंगे। तो बात सारी है कि इस निगोशिएशन की क्या कंडीशंस है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अभी तक आई नहीं है सामने, वो बिल्कुल आया है और पहले भी उनके ट्वीट्स आते रहे। जब तक ग्लोबल पावर्स अपना रिस्पॉन्सिबल रोल नहीं प्ले करेंगी और एक टाइम बाउंड जो है सोल्यूशन हो, क्योंकि देखिए असल सबसे ज्यादा कुर्बानियां कश्मीरी कौम की हैं, आर और पार और हक खुदराजियत यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक, तो असल मसला ही वो है। और पानी भी कश्मीर से ही आता है। अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी की, वो तो तहरीक जब तक मजबूत रही है और रहनुमा रहे उनके खून से ये पानी आता रहा है। तो इनकी ये जुर्रत इस तरह की बायलैटरल ट्रीटीज को वायलेट करना, इंटरनेशनल करना, तो जब तक रेवोकेशन नहीं होगी आर्टिकल 35A की और जो हक खुदराजियत है और रिलीज ऑफ कश्मीरी प्रिजनर्स नहीं होगा, तो आई थिंक ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो रिपीट ऑपरेशन है। ये तो भाई यही है कि भाई एक पट्टी डाल दी है जख्म के ऊपर और फिर पट्टी चेंज ही नहीं करनी है, तो वो तो अंदर से गल जाएगा मसला। लेकिन मैम जिस तरह के पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए, जिस तरह की रिटेलिएशन पाकिस्तान ने शो किया, मेरे हाल सब इंडिया को इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि ये जो कॉन्टिन्यूस वायलेशंस और एक हिस्ट्री ऑफ वायलेशंस की, इसको वो ख़त्म करे। ठीक है, हमें ये देखना है कि मोदी की जो लाइफ सेविंग चीज थी ना, कि उसकी जंग करनी थी इलेक्शन के लिए, अब ये कभी न्यूक्लियर कोड भी चेंज कर लेता है। अब ये बुरी तरह हारे हैं इस दफा, और इन्होंने खुद मिन्नतें तरले की हैं, जो इनकी आई है, वो जो अमेरिकन जर्नलिस्ट की CNN के ऊपर जो वीडियो भी आ रही है, तो वो ये खुद वहाँ पे अभी ये बैक फुटिंग पे है। इनको एक फेस सेविंग चाहिए थी, मगर हम फेस सेविंग इनको तभी मिल सकती है जब असल मसला जो है वो कश्मीर का मसला है वो हल किया जाए। तो मेरी तो इस वक्त यही अपील है, जो इंटरनेशनल गारंटर्स पड़े इसके अंदर, स्पेशली मैं इस वक्त चाइना का बहुत मेजर रोल रहा है, पाकिस्तान फोर्सेस का भी, एयरफोर्स का स्पेशली जो रिमार्केबल रोल प्ले किया है, मगर जब तक कि ये मसला हल नहीं होगा कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दुश्मन पे हम एतबार कर ही नहीं सकते, और ये तो वो दुश्मन है जिसकी तो कोई एथिक्स, मॉरल वैल्यूज हल्के से भी नहीं है। तो अभी भी सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है और ये कुछ भी किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। तो इसलिए जब तक मेन इशू नहीं हल होगा तब तक हमें मतलब कि कोई गारंटी नहीं है कि कोई कामयाबी हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ कि हम बात कर रहे थे कि जो प्रोपेगेंडा इन्होंने स्टार्ट किया मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और नेक्स्ट डे आप लोगों ने भी देखी होंगे वीडियोस की, इन्होंने बाकायदा आके अपोलोजाइज भी किया। देखिए पाकिस्तान ने अभी अब वहाँ पे भी अब यकीनन वो उनका मीडिया, आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो उनका कोई फैक्ट एंड फिगर्स नहीं होते, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, कुछ भी वो लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि
अगर दोनों पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, जो इनका पोर्ट्रेल था बेसिकली इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, और अभी सीज़ फायर हो गया, या पाकिस्तान ने अभी जो लास्ट नाइट रिटेलिएशन शो की है, उसके बाद पाकिस्तान ने अगर कुछ दिखाया है, बताया है या आगे यहाँ पे दुनिया को बताया, तो पाकिस्तान ने कुछ किया भी है। उन्होंने बगैर कुछ किए ही जो है ना इसको अभी तक उन्होंने जो क्लेम्स ये कर रहे हैं उसके प्रूफ्स ये प्रोवाइड नहीं कर सके। बेसिकली पाकिस्तान ने, हमारे DGI-SPR ने कल जो हमारी एक जॉइंट सर्विसेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक एक चीज़ इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखी, उस चीज़ को प्रूव किया, उस चीज़ को ऑथेंटिकेट किया। लेकिन ये लोग जो है ये आके हवा में बातें करते हैं और हवा में अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हमारे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बहुत सारे वॉलंटरीली हमारे लोग जो है उसको बस्ट करते हैं और उनके आगे से रेजिस्ट करते हैं और उनका नैरेटिव नहीं बिकता, जिसकी वजह से बार बार ये अपने वो जो एक ईगो होती है ना उसको ये सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे, क्योंकि जो भी ये बात करते हैं आगे से उसकी रिटेलिएशन आती है, उसका रिबटल आता है और वो फौरन से साबित हो जाता है कि ये झूठा है। ये एक अलग डायनामिक है जो वॉर का, जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है कंसिस्टेंटली 24/7। सर आपकी तरफ आऊँगी कि पाकिस्तान ने बार बार जो है इंडिया को कहा कि आप लोग इंटरनेशनली इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए। जिन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम पे अटैक किया, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया और अब बात ये कि वो किसी फोरम पे आके बात करने को भी नहीं तैयार होते। तो अभी सीज़ फायर हो गया, क्या आप समझते हैं कि कुछ ऐसी शराइत होंगी या होनी चाहिए या होंगी कि जिसकी बेसिस पे लाइक ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मसला है उस पर तो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो कौन थे टेररिस्ट, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया ने कोई 10-15 दिनों बाद एक नंबर जारी किया वहाँ पे और उन्होंने बाकायदा कहा कि लोगों को कहा, पब्लिक को, कि आप इस नंबर पे कॉल करके हमें बताएं कि टेररिस्ट कैसे थे। भाई एक तरफ आप क्लेम कर रहे हो कि पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, ये पकड़े गए, उधर से आप कह रहे हो, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशल लेवल पे? टू बी वेरी ऑनेस्ट देखा जाए कि जो पहलगाम पर जो वाक़या हमारे सामने आया है, इसमें इंडिया को आइडिया था कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्त बिठाना चाह रहा था, डोमिनेट करना चाह रहा था कि भाई पाकिस्तान हमें इस खित्ते का चौधरी माने। लेकिन उसकी जो चौधराहट थी उनको हम जो पाकिस्तानी हम उसको दिखा दी। अब जिस तरह आपने कहा कि भाई इसका सोल्यूशन तो होना चाहिए, सोल्यूशन तो पाकिस्तान ने उनको ऑफर किया कि भाई इसको इंटरनेशनल बेस के ऊपर हम इसकी तहकीकात करा लेते हैं कि जो भी इसमें मुलव्वस है हम उनको सजाएं देंगे, लेकिन इंडिया बात नहीं आ रहा था। इंडिया को यही था कि भाई मैंने किसी न किसी एतबार से पाकिस्तान से जंग करनी है और जो इंटरनेशनली जो एक लेवल जाएगा कि इंडिया उस एरिया का उसे डोमिनेट कर रहा है, तो उस डोमिनेंसी को बेस करते हुए इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ये वाली वार शुरू की। और साथ साथ भाई पाकिस्तान को एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, बार बार ये बताया गया कि आप कब हम हमला करेंगे, कौन शुरुआत करेगा, हमने शुरुआत कर दी, हमने हमला भी कर दिया, आप कब आओगे। सर उन्हें बहुत घमंड था अपने S-400 जो मिसाइल सिस्टम है उस पे, अरबों डॉलर्स का था वो डिफेंस सिस्टम, विदिन 30 मिनट्स उसको जो हमारे जो शहीद थे उन्होंने उड़ा के रख दिया। और देखिए कि जो हमारे पास J-17 थंडर, जो ये लोग जब वहां पे जाते हैं इसकी धाड़ ही ऐसी है कि अभी तक उनके जो राफेल से उड़े भी नहीं थे, उन्हें उड़ान भरी भी नहीं थे, वहां बैठे बैठे उन्होंने उनको दाग दिया। सर इससे पहले राफेल जब भी उड़े हैं वॉर में यूज हुए हैं, कभी किसी राफेल को नाकामी नहीं हुई, लेकिन जैसे वो इंडिया के हाथ चढ़ा तो जी वो गिर गया। और देखा ना कि उसके बाद कितना बड़ा फेलियर, यानी कि उनकी अपनी इंटरनेशनली अगर आप इसको देखें कि इंडिया के लिए कितनी बड़ी सबकी है कि फ्रांस ने उनको ये बता दिया कि भाई तुम किस एतबार से कौन से ऐसे आपके पास ऐसे पायलट्स हैं जो उसके यहाँ पे अच्छी तरह से टैकल नहीं कर पाए। और यही अगर राफेल अगर हम पाकिस्तान को देते तो फिर आप भी देखते कि इसकी यहाँ पे इंटरनेशनली ग्लोबल इसकी रिकॉग्निशन किस एतबार से होती। यही बात है कि इंडिया को न सिर्फ अपने मुल्क में अपने अवाम के सामने बल्कि इंटरनेशनली भी सबकी हुई है। और ये इंडिया के लिए शर्म डूब मरने का मुकाम है कि जब इंडिया को इतनी पड़ी थी कि भाई मैंने पाकिस्तान से जंग करनी है, अभी तो जंग शुरू नहीं हुई थी, हम तो डिफेंड कर रहे थे कि सामने आगे जी हम तो लेकिन ये देखिए सीज फायर चाहते और एकदम से उसने घुटने टेक दिए। और आप दूसरी बात अगर आपने ये कही कि भाई अगर सीज फायर हो गया इसके बाद इंडियंस क्या करेंगे, इंडियन का अपनी नाकामी छुपाने के लिए उच्च हथकंडे इस्तेमाल करने होंगे और वो अभी भी कर रहा है। अभी अब देखा कि LOC की वजह से पहले भी जो अभी जंग शुरू नहीं हुई थी उसने खिलाफ वर्जी शुरू की थी और अभी भी वहाँ पे मतलब उस एतबार से वहाँ पे फायरिंग शेलिंग का सिलसिला जारी सारी है। लेकिन पाकिस्तान भी उसको उस एतबार से जवाब नहीं देगा। लेकिन अगर पाकिस्तान अगर उससे यहाँ पे जवाब देगा तो इसी एतबार से देगा कि जहाँ तक पाकिस्तान ने आज छोड़ा है इसी से वो शुरुआत करेगा और इंडिया को ये बताएगा कि हम न सिर्फ
یہ جو پرامن ملک ہیں بلکہ اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. اور اسی اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا بچہ آج سیلیبریٹ کر رہا ہے, پاکستان کا شہری سیلیبریٹ کر رہا ہے. اس جنگ کو تو ہم نے سیریس لیا ہی نہیں ہے. ہم تو یہ سوچ رہے تھے جیسا انڈین میڈیا اپنے فلموں کے بیس کے اوپر آگے آیا ہے, اسی اعتبار سے اس نے دھا بٹھانے کی کوشش کی ہے, اسی اعتبار سے اس کا درم پخیل ہو جائے گا. اور انڈیا نے دیکھ لیا کہ باتیں کرنا تو بہت آسان ہوتی ہیں لیکن میدان عمل میں کچھ کر کے دکھانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور جو کر کے دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کر کے دکھایا, جس کے بیس کے اوپر انڈیا خود مجبور ہوا کہ اس نے جا کے امریکہ کے منتیں کی کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ سیز فائر کر دیں کہ پاکستان ہمیں بہت مار رہا ہے, ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے. انڈینز کی وہ تو ان کو ایک میجر جو ان امپلائڈ میجر ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کا حلوہ بنائیں گے. اب میں ان میجر صاحب سے پوچھتا ہوں, آپ بتائیں نا کہ آپ نے حلوہ کس کا بنایا؟ ہم نے حلوہ بنایا, آپ نے حلوہ بنایا. حلوہ پوڑی بھی بن گئی, ساتھ آپ کو پائے بھی مل گئی ناشتے کے ٹائم. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی بھی غزوات پہ جاتے ہیں تو صبح کی نماز کے بعد وہ اپنی شروعات کرتے ہیں. رات کے اندھیرے میں نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ کبھی کسی کے اوپر جنگ نہ مسلط کی جائے. لیکن صبح کی نماز کے بعد ہم نے انڈیا کو بھی جگایا, اٹھو نا کہ ہم یا فجر کی نماز ادا کرو یا پھر ہم سے مقابلہ کرو. اور یہ ایک ایسا سرپرائز تھا ان کے لیے جو زندگی بھر وہ لوگ جاتے ہیں. بالکل سر, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے حمزہ نصیر نے, آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے, سماجی کارکن ہے, بڑے ایکٹیو ہیں. اور یقین کریں ناظرین کہ اس ساری سچویشن میں ان لوگوں کا اتنا بڑا کردار ہے. جو عام لوگ ہیں ان کی انسانیت آپ دیکھیں. کشمیر کی اگر میں بات کروں کہ ایل او سی والی سائڈ پہ جب بہت زیادہ فائرنگز ہو رہی تھی تو ان لوگوں نے والنٹیریلی پارٹیسپیٹ کیا. یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ادارہ ہے نہیں, یہ ادارے تو بالکل ایکٹیو تھے لیکن ظاہر وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے, لوگ پینک میں آ جاتے ہیں. ان لوگوں نے اپنا حصہ ادا کیا, چاہے وہ ہاسپٹلس ہوں, ایمرجنسی ہو, بلڈ ڈونیشنس ہوں, لوگوں کے لیے اپنے گھر کے جو دروازے ہیں وہ انہوں نے کھول کے رکھے. اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ حمزہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حمزہ یہ بتائیں مجھے کہ آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے اور اس ساری سچویشن میں بڑے آپ ایکٹیو تھے, اور آپ نے جو سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا فیک نیوز والا سسٹم سٹارٹ ہو گیا تھا اس کو آپ نے بڑے اچھے سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہر چیز پہ اعتبار نہ کریں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک انسان جو 3 گھنٹے کے بعد اگر فون اٹھائے گا 3 گھنٹے پہلے کی خبر لوگ کاپی پیسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس اوور آل سچویشن کو آپ نے کیسے دیکھا اور کیا کچھ چیلنجز تھے؟ تھینک یو فار ہیونگ می. ایکچولی ہمارا جو مقام دشمن ہے انہوں نے انفارمیشن وار کے خلاف سوشل میڈیا جو اسٹریٹجی ہے اس کو استعمال کیا, فیک نیوز وہ انہوں نے یوز کیے. تو ہم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ ہم سوشلی لوگوں سے ہمارا انٹریکشن رہتا ہے. اگر پورے آزاد کشمیر سے رہتا ہے تو لوگوں سے ہمارا انٹریکشن رہتا ہے. الحمدللہ سے لوگوں نے ہماری بات پہ بلیو کیا, فیک نیوز کو پروموٹ نہیں کیا اور فیک نیوز پہ نہیں چلے. تو وہ جو پینک سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس پہ ہم نے اس طرح سے قابو پانے کی کوشش کی. سیکنڈلی پھر بہت سارے جو نیوز چینلز اور اس طرح سے جب خبریں آتی ہے کہیں پہ کوئی گولہ باری ہو رہی ہے, عام روٹین میں اگر ایک شہری بیٹھا ہوا ہے اور فوراً سے کوئی اٹیک کی خبر آتی ہے تو پینک سچویشن ڈیفینیٹلی کریٹ ہوتی ہے. تو جس طرح سارے پاکستان نے اسٹارٹ کیا, ہمارے جو کشمیر کے لوگ تھے اسپیشلی شانہ نشانہ ملٹری کے اداروں پہ کھڑے تھے, بالکل ایسے فیس کیا ساری سچویشن کو انہوں نے فیس کیا اور منہ توڑ ان کو جواب دیا گیا. حمزہ, انڈیا نے ہمیشہ کی طرح ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کیا اور بڑی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئی جی کہ آزاد کشمیر کی عوامی فوج کے خلاف ہو گئی ہے, تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. لیکن آپ اس چیز کو مانیٹر بھی کر رہے تھے کہ وہاں کے لوگ کیسے پاک فوج کے ساتھ تھے. کچھ لوگوں نے یہ چیز بھی رپورٹ کی کہ باقاعدہ عوام بارڈرز پہ گئی ہے کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑیں اور انہیں واپس. اور آپ یہ ہمارے ناظرین کو پلیز یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور ظاہر ہے وہ ہمارے محافظ ہیں جو ہمارے سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کشمیر میں جس طرح کا کوئی فیک پروپیگنڈا کیا گیا, وہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے. 2019 میں بھی یہ ہوا اور دنیا نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے پاک فوج سے پہلے تو جب ابھینندن صاحب گرے تھے تو پاک فوج سے پہلے مقامی لوگوں نے انہیں پکڑ لیا تھا, ایون جا کے ملٹری نے ان کو بچایا تھا. تو ہماری فوج ہر محاذ پہ ڈٹی رہتی ہے اور لوگ اس قسم کی جو کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے اس میں ڈیفینیٹلی فوج کے جو ہے نا وہ شانہ کھڑے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ حمزہ فار یور ٹائم. میں راشد وڑائچ صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ جو پاکستانی ہوائی جو ہے جنگ وہ ہو, زمینی ہو یا پانی کی ہو, ہم نے فتح حاصل یہ ہوئی ہے, ہمیں فتح ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو سائبر اٹیکس پاکستان نے کیے ود ان جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ منٹس جو ہے ان کا 70 جو گرڈ سسٹم ہے پاکستان نے اس پہ اٹیک کیا. اس سے بی جے پی کی جو آفیشیل ویب سائٹ تھی انہیں اس پہ اٹیک کیا. دیکھیں پاکستان اس محاذ پہ بھی ناکامیاب رہا ہے.
یعنی ٹیکنالوجی آپ دیکھیں کہ ان کی مجھے لگتا ہے ان کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, کوئی ان کی انالیسس نہیں ہے, کوئی ان کا کچھ سسٹم ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے. پاکستان نے ہر محاذ پہ اپنی برتری ثابت کی ہے, چاہے وہ ایئر وار ہو, چاہے وہ بری یہ جو ہمارا میزائل سسٹمز نے جو اٹیک کیا ہے اس کی کیپیبلٹیز ہوں, اور دوسرا سائبر فرنٹ پہ بھی. بلکہ ہمارے انڈیا کو ایک آئی ٹی کا ہب سمجھا جاتا ہے, یہ ان کے لیے ایک اور سبکی ہے, یہ ایک اور بڑا فیلئر ہے کہ وہ ان اٹیکس کو روک نہیں سکے, اور انہوں نے اپنا بہت بڑا نقصان اور اپنی ہیوملیگیشن کروائی اس سے. تو ہر محاذ پہ الحمدللہ انڈیا کو ان 4 دنوں میں ہر محاذ پہ شکست ہوئی, اور جو گھمنڈ اور جو ایگو وہ لے کے چلے تھے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی سپیریئر ٹیکنالوجی کے پلینز ہیں اور ہمارے پاس اتنا سارا کچھ ہے, ڈیفنس سسٹم ہے, S-400 ہے, SU-30 ہے, وہ سارا جو سارا کا سارا نیریٹیو اور سارا کی ساری جو چیزیں تھیں. اور بلکہ سب سے بڑی بات, مودی صاحب کی 56 انچ کی جو چھاتی تھی وہ اب سکڑ کے 24 انچ کی رہ گئی ہوگی, اور ان کے میڈیا کی بھی, obviously they are shocked. اور وہ ایک ڈینائل میں اور ڈیلوژن میں اور ایلوژنز میں رہ رہے ہیں, اور وہ بالکل جس طرح ایک چائنیز میم بھی آپ نے دیکھی ہوگی, انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ان کو دکھایا کہ وہ کس ایلوژنز میں رہتے ہیں, اور کس طرح سے وہ بالی ووڈ کی مطلب وہ بالی ووڈ اتنا ان کے اندر صلاحیت کر گیا ہے کہ اب وہ ریالٹی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. بالکل بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی الحمدللہ. پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, بہت شکریہ, کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان آرمی نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ قابل تحسین ہے الحمدللہ. بالکل جی جی. اور یہ جو بنیان مرصوص ہے جی جی قرآن مجید میں سورۃ صاف کی آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے. جی 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 بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, اور بینگ پاکستانی ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں. بالکل بے شک, پاکستان آرمی ہے تو ہم ہیں, اور اللہ کا یہ بڑا احسان عظیم ہے. تو بنیاد مرصوص میں کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ دشمن کے سامنے بن گئے ہیں ہم بنیاد مرصوص. جی جی. اور انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے سارے منحوس انشاءاللہ. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سر مظفر آباد میں جس مسجد پہ اٹیک ہوا اور اس مسجد کی جو ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں, اور میں اگر پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی کہ اس کی وہ فوٹو جو ہے وہ ذرا اسکرین پہ اس کو لے کے آئیں, کہ جو ہمارا یہ آپریشن ہے بنیال المرصوص, اس میں اس کی جو یہ آیت ہے اس جس مسجد پہ اٹیک ہوا ہے اس کے دروازے پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی پاکستان کے لیے اچیومنٹ ہے کہ ہمارے جو محافظ ہیں, ہمارے جو سپہ سالار ہیں جنرل سید عاصم منیر, اور انہوں نے جس طرح اس آپریشن کا آغاز کیا فجر کے وقت, یقین کرے اس کی وجہ سے ہمارے جذبات, اور یقین کرے ہماری کامیابی بھی اسی میں تھی. اور وہ آپ اسکرین پہ بھی بالکل وہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے وہ باقاعدہ اس مسجد پہ جو ہے اس کے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کہ اس دروازے پہ. تو یہ دیکھیں یہ جذبات ہے پاکستانی عوام کے. بینگ اے مسلم, آپ توکل ہی آپ کا ایمان کا بیسک جزو ہے, اور آپ ان چیزوں پہ نہیں دیکھتے. آپ بس یہ ہے کہ وہی چیز آپ کو جذبہ دیتی ہے. آپ کا سارا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ اللہ سے, کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو پھر کوئی بھی سامنے آ جائے پھر آپ اس کے سامنے پھر ڈرتے نہیں ہیں, آپ اس سے ٹکرا جاتے ہیں. رزلٹ کیونکہ اللہ نے دینا, اور اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب آپ صحیح رستے پہ ہیں. ہم دیکھیں نہ صرف ہم اس مسجد کو نہیں بھولے, ہم ان معصوم بچوں کو بھی نہیں بھولے اس میں, جن بچوں کو, جن معصوموں کی جان گئی ہے انڈیا کی اس بلیٹنٹ ایگریشن میں. ہم نے ان کے نام بھی حطف میزائلز پہ لکھ کے ان کو روانہ کیا کہ یہ ان کا بدلہ ہے. بالکل یہ ان کا بدلہ ہے. اور دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے, اور کتنی خوبصورت دیکھیں یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی دیکھیں جب آپ رائٹ پہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حق پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. اور بینگ اے مسلم یہ ہمارا یقین ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کر کے اپنی چیزوں کا آغاز کرتے ہیں. اور ہم نے یہ جنگ دروازے پہ بنیان المرصوص اور ہمارے آپریشن کا بھی یہی نام, تو یہ بڑا ایک پازیٹیو چیز تھی. اور انڈین میڈیا نے یہ بھی کہا کہ جی ہم سے تو یہ پروناؤنس بھی نہیں ہو رہا. بالکل, ان سے ان کی بار بار ٹویٹس آ رہی ہیں کہ جی ہم سے یہ پروناؤنس نہیں ہو رہا, اور ان کو اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک قرآن مجید کا جو اس کی نزول ہے, جو شان ہے, وہ ہمیشہ پاک لوگوں کے اوپر اتارتا ہے. اور یہ جو عظیم شان جو ورڈ ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہے کی دیوار. تو لوہے کی دیوار تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے دیکھ لی ہے, ان سے بھلے پروناؤنس ہو یا نہ ہو, کیونکہ پروناؤنس کرنے کے لیے دل کے پاک ہونا ضروری ہے. بالکل سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے حیدرآباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
میں ذوالفقار جو بول رہا ہوں حیدرآباد سے. جی جی. سب سے پہلے تو میں پاک فضائیہ, پاک آرمی اور تمام جوانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی ہم سب کی عزت کو جو ہے نا پامال ان سے بچایا اور بھرپور ہمت دلیری اور عزت کے ساتھ ان کو جو ہے نا ان کمیٹیاں میل کیا. بالکل ایسے ہی ہے. جی اور میں بار بار ان کا سلام پیش کرتا ہوں. اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ میرے خود فادر جو ہیں انہوں نے 1947, 65, 71 کی تینوں جنگیں لڑی. اچھا. میرا ڈسٹرکٹ جیلم سے ہے اور جیلم ویسے آرمی کا مشہور سٹی ہے. جی جی. اور خاص کر ہماری جو کاسٹ جنجوہ راجپوت ہے. اچھا. اس لیے میں ابھی 60 سال کی عمر میں وابڈا سے ریٹائر ہوا, لیکن میرا 4 دن سے یہ جذبہ ہے کہ کاش مجھے موقع ملے اور میں بھی فرنٹ پہ جا کے لڑوں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہمارے ملک کو سلامت رکھے. تھینک یو سو مچ جی. ماشاءاللہ سر یہی جذبہ ہونا چاہیے ہماری قوم کا. کیونکہ 71 کی وار کے بعد ہم نے پہلی وار ہم نے بھی دیکھی, اس کے بعد ہماری پیدائش ہے. لیکن جو یہ ہسٹری لکھی جائے گی, جو ہمارے بچے ہیں یہ وہ جو جانیں گے دیکھیں گے کہ انڈیا نے خود دعوت دی. یوتھ نے اس کو خود وٹنس کیا ہے. انہوں نے اس کو وٹنس کیا کہ بھئی آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کو للکارا گیا, پاکستان نے اگنور کیا. اس کے بعد جو پاکستان میدان عمل میں آیا اور اسے پھر پاکستان نے کر کے دکھایا. آپ نے بات کی کشمیری عوام کی, تو کشمیری عوام شروع سے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے سینے دھڑک رہے ہیں, ان کے دل دھڑک رہے ہیں, ان کی سانسیں پاکستان کے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کی سانسوں کی روانی پاکستان کے ساتھ ہے. دریاؤں کا رخ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کی آواز پاکستان کے ساتھ, ان کی سوچیں پاکستان کے ساتھ ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے کہ جب ہندوستان کی بزدل فوج نے جو ہمارے ڈسٹرکٹ باغ کے اوپر وہاں پر انہوں نے شیلنگ کی, تو وہاں پہ اسامہ عشرت ایک بچہ تھا اور نوجوان تھا جس کی عمر 23-24 سال تھی, ہارڈلی 10 دن ہوئے تھے اس کی شادی کو, اور اس کی وہاں پہ شہادت ہوتی ہے. اور سلام پیش کرتے ہیں ایسی ماؤں پہ کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ میرے اگر 10 بچے بھی ہوتے تو میں پاکستان کے اوپر اس کو قربان کرتی. اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میرا بچہ شہادت کی تمنا لیے شروع سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شہادت عطا فرمائی ہے. اس چیز سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ شروع سے پاکستانی جو کشمیری کے ساتھ رہتے ہیں اور کشمیر پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں, ایک جھوٹا نیریٹو یہاں پہ بلڈ کیا گیا کہ پاکستانی کشمیر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی فوج کے اگینسٹ ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے جب بھی یہاں پہ پاکستانی فوج کشمیر میں گئی, انہوں نے کا والانہ طریقے سے ویلکم کیا ہے اور ساتھ خوشی کا اظہار بھی کیا ہے. اور نہ صرف یہاں پہ پاکستانی فوج کی بات کرتے ہیں بلکہ جب وہاں پہ وار ہو رہی تھی تو وہاں پہ جس طرح پاکستان کی جو حالت ہے کہ یہاں پہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے, آج آپ نے دیکھا تو یہی بات ہے کہ ان لوگوں نے سیلیبریٹ کیا. اور سر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کل جب یہ اس آپریشن کا آغاز ہوا تو سب سے زیادہ جو خوشی تھی نا اور سب سے زیادہ جو دعائیں کی وہ آزاد کشمیر لوگوں نے کی. بالکل سب لوگ ایکٹیو تھے, سب جاگ تھے. ایون کہ مظفر آباد میں شیلنگ ان کی کنٹینیوسلی جاری تھی, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جتنے بھی وہ شہری تھے وہ سارے روڈ پہ آئے ہوئے تھے. اور پاکستان کے حق میں کل جمعہ کے نماز کے بعد باغ میں, دھرکوٹ میں, راولا کوٹ میں, مظفر آباد, اکراس دا نیشن اور آل سٹیز آف پاکستان عوام پاک فوج کے حق میں نعرے بلند کیے گئے, ان کے حق میں نعرے بلند کیے گئے. اور ہندو بنیا کو یہ بتایا گیا کہ ہم تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا کے رہیں گے. اور آج ہندو بنیا کی جو اوقات تھی, جو ان کی جو گدڑ بھکتیاں تھیں, اس کے سامنے ہم نے لا کے رکھ دی ہیں. اگر ہندوستان کو اگر آج کا دن اگر یہ ہندوستان کے یہ 4 گھنٹے اگر یاد رہیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد وہ کبھی جرت تک نہیں کرے گا کہ وہ پاکستان کی آرمی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے یا حرکت کرنے کا سوچے گی. بالکل سر, بنیان المرصوص میرے خیال سے انڈیا کے لیے ایک نام ہی یہ کافی تھا, بہت کافی. بالکل ایسے ہی ہے. اور جس طرح لوگوں نے سامنے آ کے, اور رات کے وقت جب یہ اس آپریشن کا آغاز ہوا لوگوں نے اتنی دعائیں کی اور کوئی سویا نہیں, پاک فوج کے ساتھ سب لوگ کھڑے تھے. ایون نور خان ایئر بیس پہ جب اٹیک ہو اس کے 2 منٹ کے بعد لوگ روڈ پہ تھے. یعنی کہ یہ ڈرنے والے نہیں, کسی اور ملک میں آپ نے جنگ کے دوران نہیں دیکھا. لوگ چھپ رہے ہوتے ہیں, شیلٹر تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور بلکہ یہ جو نام ہے بنیان المرصوص, اس کا مطلب سر نے بتایا تھا کہ فولاد کی دیوار. تو یہ نام انڈیا کے لیے کافی ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ سوچے گا نا تو اس کو پتا ہوگا کہ میں ایک فولاد کی دیوار سے ٹکرانے جا رہا ہوں. بالکل ایسے ہی. یہ ان کے اگلا جو ایگریشن ہے جس کو وہ نارملائز کرنا چاہتے تھے کہ ہم جب چاہیں پاکستان میں ہم ہٹ کر سکتے ہیں, ہم ریجنل جو ہے ہیجمنی
چاہتے ہیں اور یہ وہ سارے کے سارا اور ان کے نریٹو سمیت وہ گھر کو. بالکل سر، اینڈ پہ اپنی عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اتنی بڑی کامیابی ہماری، لیکن ابھی بھی انڈیا مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کوشش کرے گا، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے کرے، سوشل میڈیا کے ذریعے. تو جلدی سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بس اپنی عوام سے یہی کہوں گا کہ جس طرح آپ نے پچھلے 4 دن میں ان کا مقابلہ کیا ہے، ان کے پروپیگنڈا کا مقابلہ کیا ہے، اسی طرح سے ابھی بھی رہیں، کیونکہ ابھی یہ چیز ختم نہیں ہوئی. ابھی ہو سکتا ہے انڈیا پھر کوئی شرارت کر دے. بالکل ایسے. تو آپ متصدقہ جو اطلاعات ہیں جہاں سے آپ کو معلومات آفیشیل ویب سائٹ سے جو معلومات مل رہی ہیں، آپ انہی چیزوں کو پھیلائیں اور کسی بھی ایسی چیز کے اوپر یقین نہ کریں جو کسی ان نون سورس سے یا ان کنفرم ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے. سر آپ کی طرف آؤں گی، اینڈ پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج جب تک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تصویر قیامت تک قائم دائم رکھے. پاکستان دنیا میں قائم رہنے کے لیے آیا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور کیونکہ اس سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں نے 1200 سال تک حکومت کی ہے، ہندوستان کا بھی 77 ایئر بھی نہیں ہوئی. تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب یہی جو مسلمان ہیں یہ ہندوستان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے اور پاکستان پورا سب کانٹیننٹ بن جائے گا. آپ نے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ جو ہماری پاکستانی جو قیادت تھی، جو ہماری پولیٹیشین پارٹی تھی، وہ بکھرے ہوئے تھے. اس نے ایک دفعہ پھر اپنے پلیٹ پہ جمع کیا ہے. ابھی پلیٹ فارم پہ جہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں، اس کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے. اور پاکستانی جتنے بھی یہاں پہ ہمیں سن رہے ہیں، ربی کریم کے اوپر آپ نے بلیو کرنا اور آپ اپنی پاک فوج کے اوپر آپ نے بلیو کرنا ہے. آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ ساری سچویشن نے یہ چیز دکھائی ہے اور اس چیز کو باقاعدہ انٹرنیشنل امیج جو پاکستان کا وہ امپروو ہوا اور سب پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کیسے متحد ہو کر سامنے آئیں. اور اگر انڈیا یہ سمجھ لے کہ ایسے اگر جو ہمارا جو آپریشن تھا بنیان المرصوص، اگر ایسے مزید آپریشن سے بچنا چاہتے، اپنی تباہی اگر جو ان کی ہو گئی ہے، اس ہار کو وہ باقاعدہ طور پہ اس کو تسلیم کر لیں اور مزید اوچھے ہتھ کنڈوں سے جو ہے نا وہ باز آ جائیں، تو ہی ان کی بہتری ہے. تو ہوپس ہو کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی، یہ سیز فائر ہم مینٹین ہوگا اور چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی. راشد ورائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اعجاز بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. سر پروگرام کا ناظرین اختتام ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، آپ کی مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان ندیٰ ممتاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.